رسیدی تمام بولہبیس میں اور تو مل کر ایک دوسرے کو کھینچ کر نبی کے قدموں تک لے جائیں، حضور تک پہنچ جاؤ۔ یہ ایمان ہے جو حضور تک نہ پہنچ سکا، حضور کے قدموں تک پناہ لینے کے لیے نہ پہنچ سکا، وہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ یہ میں اور تو نہیں، بیرسٹر اٹلا علامہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خیالوں میں حضور کے دروازے کا فقیر بنا دے، اور اصلی فقیروں کا صدقہ اللہ ہمیں فقیر بنائے۔ بولو آمین۔ یہی درس ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے خیالوں میں گم کر لو، اور پھر یہ تصور کرو جدھر بیٹھے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم ہی اس طرح بولو، نہیں، کبھی کبھی کوئی مائیاں، کوئی ڈھولا، کوئی ٹپا، کوئی شعر، کوئی بات سرکار کی شریعامدی، کہیں محفلوں میں بھی حضور کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ ہندو شاعر ہے، اور ہندو، اور اس اندھا تھا، نابینا تھا، اور اس کا مسایہ مسلمان جا رہا تھا عمرے پر۔ اس نے کہا، پرتاپ اس کا نام تھا، اس نے کہا میں ایک نعت لکھ رہا ہوں، تو حضور کے روزے پر میری طرف سے نعت سنا دینا۔ اس نے نعت لکھی اور مسلمان کے حوالے کر دی۔ مسلمان عمرہ کر کے جب حضور کے روزے پہ پہنچا تو اس کو یاد آیا وہ ہندو نے کچھ نعت لکھی تھی پرتاپ نے۔ اس نے کہا حضور کے سامنے پرتاپ کا کلام پڑھتا ہے، کتنا مقدس ہے روزہ انور نظر کے سامنے، کتنا مقدس ہے روزہ انور نظر کے سامنے۔ حضور میری نظر کے اوپر بھی کرم ہو نظر کے سامنے۔ بس ابھی اس نے شعر پڑھا، ادھر ہندوستان میں اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ تو اس نے کہا میرا یقین ہے اس وقت میری یہ نعت حضور کے روزے پر پڑھی جا رہی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ابھی سے پہلے میں اندھا تھا، یہ روشنی آئی ہے، لگتا ہے حضور کے روزے پر میری نعت پہنچ گئی ہے۔ اور جو تیرا رحمت للعالمین رسول ہندوؤں پہ کرم کرتا ہے، وہ اپنے درود و سلام پڑھنے والے غلاموں پہ کوئی نہیں کرم کرتا۔ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے پچھلی امتوں میں لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، لوگوں کے گناہ ان کے گھر کے باہر دروازے پر لکھ دیے جاتے تھے کہ اندر گھر والوں نے یہ گناہ کیا ہے، اور کوئی ایسا گناہ ہوتا جس سے انسانی شکل بگڑ جاتی ہے تو صبح اٹھتے تھے تو گھر کا وہ بندہ ریچھ بنا ہوتا، بندر بنا ہوتا تھا، یا کتا یا خنزیر سور بنا ہوتا تھا،
جب حضور کی نبوت کا چاند طلوع ہوا، حضور نے رو رو کے دعا کی، کہ اللہ میری امت جو بھی گناہ کر اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس پہ پردے رکھنا، اس کے گناہ نہ لکھنا، اس کے دروازے پر گناہ نہ لکھنا، اس کی شکل نہ بگاڑنا۔ آج اگر ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ہمارے گھروں کے ہمارا نام نہیں لکھا جا، تو پھر کہنا چاہیے نا کہ میرے لیے میرے آقا نے بات۔ ہمارے لیے حضور نے کتنی باتیں کر رکھی، اس لیے بتیں گناہ کرتی تو گناہ فوراً لکھا جاتا۔ میں یہاں صبح گناہ کرے، شام تک فرشتوں کو حکم نہیں لکھنا، کیا پتہ شام سے پہلے توبہ کر لو۔ شام تک نہیں لکھنا، شام کو گناہ کر لے، صبح تک نہ لکھنا، کیا پتہ میرا بندہ صبح توبہ کر لو، کیا پتہ ہی توبہ کر لو۔ کوئی ایسا پیار کون کرے گا؟ اس قدر پیار، اتنی محبت۔ پھر ذرا چیخ چیخ کے پڑھو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کیسی بات ہے جی، حضور نے جو بات کی ہوئی ہے وہ کیسی بات ہے، کیسی بات ہے، پتہ ہے آپ کو کیسی بات ہے؟ اللہ نے جب معراج کی رات حضور کو سلام کیا پیار سے، محبت سے، تو حضور نے کہا یا اللہ نیک سارے تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں۔
نیک سارے تیرے ہیں اے اللہ، نیک سارے تیرے ہیں اور گناہگار میرے ہیں۔ جی ایسی بات حضور نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیا، مستقل جوڑ لیا ہمیں اپنے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو ذرا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یہ وہ بات ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ان کا سجدہ نہیں ان کو بچا سکے گا، ان کی نماز ان کو نہیں بچا سکے گی، ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا دکھانے کو اور پیش کرنے کو۔ چلو ان کو میں اپنی کملی میں چھپا لیتا ہوں۔ جی اس نبی کے نعرے نہ لگائیں تو کیا کریں، درود شریف نہ پڑھیں، انگوٹھے نہ چومیں۔ ہم سے تو یار رقص ہوگا تو رقص کریں گے، ڈھول مارنا پڑا تو ڈھول بجائیں گے، ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے۔ ہمارے آقا نے ہمارے لیے بات کی ہوئی ہے۔ ہم سے پوچھتا ہے یہ جائز وہ نہ جائز، یار ہم نے کیا کون سا جائز ہے؟ ہر کام تو ہم سے الٹا ہوا ہے، کوئی چیز ہماری سیدھی نہیں ہے، نہ ہمارا عمل۔ ہمارے تو لوگوں کے گناہوں سے بو آتی ہے، ہمارے سجدوں سے بھی بو آتی ہے، ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی حضور کہ تو میرا اپنا ہے، پھر بھی حضور ہمیں امت سے خارج نہ کرے، پھر بھی دعائیں دیں، پھر بھی ہمارے پر پردے کریں۔ پھر اس محبوب کے لیے ہم کیوں نہ نعرے لگائیں، اس محبوب کے لیے کیوں نہ ہم اٹھ کر اپنی محبتوں کو جذبے ظاہر کریں کہ اس محبوب نے ہمارے لیے بڑے دربار میں بڑی بات کی ہوئی ہے۔ بولو سبحان اللہ، تکبیر، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ ذرا پھر پیار سے پڑھو نا، میرے لیے میرے آقا نے اونچی آواز میں سناؤ، میرے لیے نیک بندے کو پڑھنا چاہیے ہی نہیں نا جی۔ نیک بندہ کیا پڑھے گا؟ اس بیچارے کا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہوا ہے، ہمارا معاملہ حضور کے سپرد ہوا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، روئے زمین پر بوجھ ہے تو ہم سے ہے جی، عذاب آنے کا ڈر ہے تو ہماری وجہ سے ہے، شکلیں بگڑنے کا ڈر ہے تو ہمیں ہے، حرکتیں بری کی ہیں تو ہم نے کی ہیں، گناہ کبیرہ ہے تو ہمارے ہیں جی، اور رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمارے لیے آئے۔ حضور نے سجدوں میں رو کے دعا مانگی تو ہم بدکاروں کے لیے مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے اللہ، نیک سارے تیرے ہیں، برے سارے میرے ہیں۔ یا اللہ برے لوگوں کو میرے ساتھ جوڑ دے، بس میری امت کے بدکار میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ واہ یا رسول اللہ، آپ کی کرم کی کیا بات ہے، واہ یا رسول اللہ، آپ کے کرم کی کیا بات ہے جی۔ حضور دونوں ہاتھ پھیلا کر خوشی سے اس گناہگار کا استقبال کرتے ہیں جو مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ انظر۔ حضور نظر کرم فرماؤ، حضور میں گناہوں کی وادی میں گھر چکا ہوں، حضور مجھ پر کرم فرماؤ۔ جب کوئی بندہ اس طرح حضور کو جہاں سے یاد کرے، یہ نہ سعودی عرب کی ویزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہے، خالی درود شریف پڑھ کر منہ بنانے کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ کر ٹھڈیاں نکالو، منہ بناؤ اور آنسو بہاؤ، بس حضور میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ سرکار اپنے گناہگار کو فوراً اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ غریب پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو، مرشد کی اولاد پر نور کی
یہ ہمارا جو عمل ہے، یہ جو ہمارا اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا تصور ہے، یہ بہت ہی عظیم و شان عمل ہے۔ اس کے لیے کسی کا نیک ہونا قطعاً ضرورت نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، لیکن تصور کریں کہ بس میں حضور کا ہوں اور حضور میرے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ حضور اپنے امتی پہ بڑا کرم کرتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر میں گفتگو سمیٹتے ہیں اور ذکر الہی کر کے محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ زیادہ ہو رہا کہ غلام رسول نام تھا بندے کا، اور یہ سیرت النبی بعد از وصال النبی میں یہ واقعہ آیا ہے۔ پاکستان کی سیرت کمیٹی نے پریزیڈنٹ ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ دیا اس کتاب کو، اول انعام 7 والیوم ہے اس کتاب کے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ غلام رسول نام تھا اس کا، تو وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا اس کا گھر تھا۔ وہ کبھی نماز کو نہیں آتا تھا، مسجد کے امام صاحب اس کو جھڑکتے تھے، وہ تو بڑا فلاں ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اس کو چھڑکتے تھے۔ نماز کو بھی نہیں آتا، نماز پڑھا کر کیسا تو نام بھی تیرا غلام رسول ہے، تو نماز نہیں پڑھتا؟ تو وہ ڈانٹ کھا لیتا تھا امام صاحب کی، لیکن آگے سے بولتا کچھ نہیں۔ یہ خاص چیز ہے، علماء جب آپ کو ڈانٹیں آگے سے بحث مت کرو، سر جھکا لو، بس جو وہ ڈانٹتے رہے۔ مولوی حضرات کی ڈانٹ جو ہے نا بڑی کام آتی ہے، یہ بڑا فیض دیتی ہے۔ ڈانٹ ٹپٹ بہت اچھی چیز ہے، اور خاص کر کے مولوی حضرات کریں نا تو ان کی ڈانٹ ٹپٹ سہ لینی چاہیے، بڑے عذابوں سے بچاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بستی پر عذاب آ رہا، اللہ نے فرمایا ساری بستی کے نیکوں اور بدکاروں سب کو الٹ کے رکھ دو۔ بستی میں عذاب قریب آنے لگا تو اس بستی میں کوئی مولانا صاحب اٹھے اور لوگوں کو کہنے لگے تم فلاں ہو، ایسے ہو ایسے ہو۔ مولوی صاحب نے ڈانٹا سب کو، ویسے ہو ویسے ہو، تم کیوں اس طرح کرتے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا عذاب واپس لے آؤ۔ فرشتوں نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا یہ ایک بندہ ڈانٹنے والا نہیں آ گیا ہے، اب عذاب کی ضرورت نہیں۔ جس بستی میں کوئی ڈانٹ چپ کر کے سر جھکا لینا، کبھی کبھی اس نے عرض کرنا کہ حضور میرے لیے دعا کرنا، اور تیری ایسی کیسی دعا کرتا ہے؟ نماز پڑھنا، نمازوں کے لیے دعائیں نہیں ہوتی، اٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہی، تو ایک دن مولانا صاحب غصے میں آئے۔ مولانا صاحب نے جمعے میں اعلان کر دیا بھائی یہ مسجد کے ساتھ جڑا وہ گھر غلام رسول کا ہے، اس کو میں نماز کے لیے کہہ کے تھک گیا ہوں، اب یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اعلان کرتا ہوں یہ مرے گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ غلام رسول کو اطلاع ہوئی کہ سارے گاؤں کے سامنے تیری بےزتی کر کے رکھ دی ہے مولانا صاحب نے۔ غلام رسول نے مولانا صاحب کو کچھ نہیں کہا، رات کو رونے لگ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا اللہ کتنی پڑھوں، کون سی پڑھوں، کتنی؟ میں نے تو یا اللہ ساری نمازیں نافرمانی میں گزار دی ہے، اب کہاں سے حساب کروں؟ کیا اللہ اب لوگ ممبروں پہ بھی بیٹھ کے میرا نام لے کر مثالیں دی جا رہی ہیں، میری بخشش کا تو کوئی ہونا ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہونا میرا، میں تو سیدھا ہی جنت میں جاؤں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اسی حالت میں تھا تو بارش تیز لگی، وہ اپنے چھت پہ چڑھا، اس زمانے میں کچے چھت تھے، اپنی چھت پہ چڑھا کہ دیکھوں کہ سوراخ ہو رہا تو نہیں پانی نیچے نہ آئے، دیکھا تو مسجد کے اوپر بہت بڑا سوراخ ہوا تھا، جو نیچے نمازیوں کی ساری صفیں گیلی ہو جاتی ہیں، خراب ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے مکان کے اوپر سے پلاسٹک کا جو شیٹ پڑی تھی اٹھا کے اللہ کے گھر پہ ڈال دی، اور ارد گرد اینٹیں رکھ دی، آ کے سو گیا۔ اس جتنی بارش ہوئی اس کا اپنا سارا گھر خراب ہو گیا۔ صبح کا ٹائم ہوا، اس کے دل میں درد ہوا، کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلام رسول فوت ہو گئے۔
مولانا صاحب سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی. حضور نے فرمایا میرا ایک پیارا ابھی فوت ہوا ہے، مولوی صاحب تو نے جنازہ پڑھانا ہے. وہ جو جمعے کو اعلان کر کے مولوی صاحب گئے فوت ہوا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا. اب مولوی صاحب کو حضور خود مل گئے، سرکار نے فرمایا جنازہ پڑھانا ہے. اب خواب میں بھی مولوی ہوتے ہیں نا، خواب میں بھی حضور سے یا رسول اللہ اس نے آج تک نماز نہیں پڑھی ہے. حضور اس نے نماز نہیں. سرکار نے فرمایا نماز تو اللہ کی ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے بتا کے آؤ مولوی صاحب سے کہ جنازہ پڑھنا ہے میرے بندے کا. اللہ اپنا حق معاف کر رہے ہو، مولوی تو معاف کر رہا ہے. اور مولانا صاحب حضور کے قدموں میں گر پڑے، آنکھ کھلی، کمرہ خوشبو سے معطر تھا. اٹھے اور جا کر پتہ کیا تو واقعی غلام رسول ابھی فوت ہوا ہے. اٹھ کے آئے، مولانا صاحب نے مسجد میں ناچ حضرات ضروری اعلان سنو، اللہ کا ایک ولی، ایک پیاری ہستی جناب غلام رسول رضا الہی سے فوت ہو گیا ہے. جنازہ 4 بجے اور میں خود پڑھاؤں گا. جی میرے لیے میرے آقا نے بات کی. بولو اے سبحان اللہ. ایسا رسول، ایسا باوفا رسول، ایسی شان والا رسول، سارے جس کو اپنے رسول پہ ناز آ رہا ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ. ہے جی کیا بات، کیسا پیارا رسول ہے جی. واہ میٹھن منٹھار رسول، سوئی سرکار رسول. جی حضور سب لوگ جمع ہوئے جنازے میں. مولانا صاحب کو پوچھتے ہیں جمعے میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ غلام رسول مرے گا تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اعلان آپ نے کہا ہے کہ ولی اللہ فوت ہوا ہے، بڑا بزرگ فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا میں خود پڑھاؤں گا 4 بجے. یہ کیا معاملہ ہے؟ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو. چپ کر میرے لیے جا نہیں بولنا. جنازہ ہو گیا، لوگوں نے گھیر لیا مولانا صاحب. مولانا صاحب بتاؤ نا. مولانا صاحب روئے جا رہے. آخر لوگوں نے کہا حضور بتاؤ کہ نہیں تو چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے. مولانا صاحب چیخ مار کے رو پڑے. فرمانے کو یار جس کو ہم برا سمجھتے تھے میں ڈانٹتا رہا. جب وہ فوت ہوا ہے تو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی. حضور نے مجھے خود اس کے جنازہ پڑھنے کا فرمایا اور حضور نے فرمایا میں بھی جنازے میں شامل ہوں گا. واہ بھائی واہ. تو اس لیے مجھے بتانا تیرے میرے عملوں والی بات آ گئی؟ نہیں وہی نہیں، عملوں کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی سفارش کی بات ہے. حضور جس کے لیے بات کر لیں وہاں بھی اس کی بات ہو جاتی ہے. اس لیے میرے امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہو کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور کے عشق میں جینا اور حضور کے عشق میں مرنا نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. جل شانہ من والہ اللہ 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 اللہ
مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی 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 امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام ہم کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں ان کی جو دو صحابہ تیلا کو سلام مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی 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 کہتے پیدا ہوئے ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر کہو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین تشریف رکھیں خلیفہ اللہ ختم شاہ